اسلام نے کیوں ظاہر نہیں کیا؟ اسی لیے جو باقی کام انہوں نے وہ نہیں کر سکے، اسی لیے کہ تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے، اسی طرح کہ اذان میں سے الصلاۃ خیر من النوم نہیں نکال سکے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری باتیں وہ نہیں کر سکے، وہ چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سمیت تمام شیعوں کا ان کے متبعین کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی بالخصوص، انہوں نے دین کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، کچھ چیزوں کی کمی کر دی اور کچھ چیزوں کی زیادتی کر دی۔ مثلا جنازے کے اندر 5 تکبیریں تھیں، انہوں نے 4 کر دی۔ اسی طرح تراویحیں انہوں نے بڑھا دی، نماز تراویح کا یہ تصور لے آئے۔ اس طرح اذان کے اندر اشہد ان امیر المومنین علی بن ابی طالب کے الفاظ تھے، انہوں نے نکال دیے، اور اسی سبب سے حضرت بلال کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بلکہ چھڑوا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس قدر آیات تھی، 17,000 آیات تھی، جو انہوں نے کمی کر کے 6,200 تک یہ قرآن لے آئے۔ بلکہ حسن اللہ یاری تو یہ کہتا ہے کہ 13% قرآن ہمارے پاس ہے، 17 جو ہے وہ ضائع ہو چکا، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح کی یہ اصول کافی کے اندر بھی ان کا اپنا دعویٰ ہے کہ ان القرآن الذی جاء بہ جبرائیل الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 17,000 آیہ، کہ بے شک جو قرآن جبریل لے کے تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، وہ 17,000 آیات پر مشتمل تھا۔ تو اتنا حصہ یہ ضائع ہو چکا۔ پہلے نمبر پہ ان کا بیان نہیں ملتا۔ کافی کہتا ہے کہ 17,000 آیات تھی، 6,000 رہ گئی، تو گویا تقریباً 2 حصے ضائع ہو گیا۔ اور حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ 87% ضائع ہو گیا۔ اب پتہ نہیں 87% صحیح ہے یا 2%، 2 حصے جو کم ہوا وہ ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ 6-7 حصے جو ہے وہ کم ہوا وہ ٹھیک ہے۔ یہ خود ہی بیٹھ کے حسن اللہ یاری اور کلینی آپس میں یہ فیصلہ کر لیں۔ اچھا، بہرحال بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ دین ضائع ہو چکا، دین کے اندر بڑی کمی پیشی مومنوں نے کر دی اور مسلمانوں نے کر دی، یہ دین وہ نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بہرحال اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام نے اور امت نے دین ضائع کر دیا تھا، تو ہمارا سوال ان شیعوں سے یہ ہے کہ امام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ 12 امام ہے، اور امام جو ہوتا ہے یہ حجت خدا ہوتا ہے، امام کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال ہے۔ یہی سوال کلینی نے جو ہے وہ درج کیا ہے، باب ان الارض لا تخلو من حجہ، اس باب کے تحت کہ زمین جو ہے یہ حجت یعنی امام سے خالی نہیں ہوتی۔ تو اس کے تحت وہ دوسری حدیث لے کر آیا۔ اسحاق ابن عمار کہتا ہے کہ ابی عبداللہ وہ روایت کرتا ہے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام، قال کہ انہوں نے کہا، سمیت ہو کہتا ہے کہ میں نے سنا، یقول ان کو یہ فرماتے ہوئے، ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام، زمین جو ہے یہ خالی نہیں رہتی مگر یہ کہ اس کے اندر ایک امام ہونا چاہیے، امام کا ہونا ضروری ہے۔ امام کے بغیر زمین رہ ہی نہیں سکتی، تباہ و برباد ہو جائے گی اگر امام نہیں ہوگا۔ کئی مَا زاد المؤمنون شیئا ردہم، یہ اس لیے کہ اگر دین کے اندر کسی قسم کی مومنوں نے زیادتی کر دی، ردہم، تو وہ امام کیا کرے گا؟ اس کو رد کر دے۔ یہ امام کے فرائض مناسبی میں سے ہے کہ اس کو رد کرے۔ وَإِن نَقَصُوا شَيْئًا أَتَمَّهُ لَهُمْ، اور اگر کسی چیز کی نقصان یا کمی کر دی تھی مومنوں نے تو اس کو وہ پورا کرے۔ اگر مان لیا جائے کہ قرآن جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی نے کم کر دیا تھا، تو پھر امام کا تو فرض تھا کہ قرآن نہ چھپاتا بلکہ اس کو ظاہر کر دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے دور خلافت کے اندر جناب سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام نے وہ قرآن کیوں نہیں امت کو دیا؟ نہ کہ پہلے امام مولا علی نے دیا، بلکہ امام حسن نے بھی نہیں دیا، امام حسین نے نہیں دیا، امام زین العابدین نے نہیں دیا، امام باقر علیہ السلام نے نہیں دیا، امام جعفر صادق نے نہیں دیا، امام موسیٰ الکاظم نے نہیں دیا، امام علی رضا نے نہیں دیا، امام محمد تقی نے نہیں دیا، امام علی النقی نے نہیں دیا، امام حسن عسکری نے نہیں دیا۔ 11 امام وہ قرآن نہیں دے رہے جن کا نقصان امت نے کر دیا تھا۔ اور امام کے فرائض منصبی میں یہ شامل ہے کہ وَإِن نَقَصُوا شَيْئًا أَتَمَّهُ لَهُمْ، کہ ان مومنوں کے لیے جو کچھ نقصان ہو گیا تھا ان مومنوں نے کر دیا تھا، ان کے لیے وہ تمام کر دے، مکمل کر دے، مکمل کر کے دین کو سامنے پیش کرے۔ وہ 87% قرآن 11 ائمہ کی ڈیوٹی تھی، چلیں 12ویں تو چھپے ہیں بقول آپ کے، جب وہ 12ویں آئیں گے تو وہ لے کر آئیں گے۔ 11 اماموں نے اس فرائض منصبی کو ادا کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ قرآن نقصان میں چلا گیا تھا تو 2 باتوں میں سے ایک بات لازمی ہے۔ نمبر 1، یا تو ماننا پڑے گا کہ قرآن اسی طرح اصلی ہے
اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو جاتی ہے جو تھی وہ مومنوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے 11 ائمہ کو یہ ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اتمام کر کے امت کے سامنے پیش کریں، یا پھر یہ ماننا پڑے گا اگر قرآن ناقص ہو گیا پھر ماننا پڑے گا کہ 11 اماموں نے اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کیا، اور جو امام اپنے فرائض منصبی کو ادا نہ کرے وہ امام رہے گا۔ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، اس کا جواب مجھے جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ 17,000 آیات پر مشتمل قرآن یہ بات بھی کلینی کر رہا ہے، اور دین کے اندر نقصان ہو جائے اس کا پورا کرنا اور امت کو دینا، یہ ڈیوٹی بھی کلینی ہی بیان کر رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی چیز صحیح ہے؟ اگر آپ کہیں کہ قرآن مکمل نہیں تھا تو 11 اماموں پہ حرف سوال آتا ہے کہ پھر انہوں نے اس منصب کو ادا کیوں نہیں کیا، پورا قرآن امت کو کیوں حوالے کر کے نہیں گئے؟